غم اور پریشانیاں سختی سے مسلط ہو چکے ہیں۔ کوئی ظاہری تدبیر نظر نہیں آ رہی، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، مشکلات اور مصیبتوں میں گر چکے ہیں، مصیبتوں میں پنس چکے ہیں۔ تو یہ دعا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ آپ اس دعا کو کریں، اس دعا کا یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے غم اور پریشانیوں سے نجات پائیں گے، ہر قسم کے غم پریشانیاں ختم ہو جائیں گے، مشکلات سے نکل آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاتعداد درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آج کا وظیفہ، آج کا عمل غم اور پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہے، مشکلات اور مصیبتوں سے نکلنے کے لیے ہے۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے آپ کی محبت، آپ کا خلوص اور ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے مسائل کے بارے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کرنے کا ٹائم ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے کہ رات 8 سے 10 بجے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دن کے وقت کال یا میسج کرنے سے گریز کیا کریں۔ جو وظیفہ بتایا جائے اس وظیفے کو غور سے سنا کریں، سمجھا کریں، اس کے بعد وظیفہ کیا کریں۔ وظیفہ آسان الفاظ میں مکمل طریقے سے بتا دیا جاتا ہے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں اکثر ویڈیوز میں کہتا رہتا ہوں کہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ وظیفے کو غور سے سنا کریں، سمجھا کریں، سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیا کریں۔ اگر آپ پر غم اور پریشانیاں سختی سے مسلط ہو چکے ہیں، کوئی ظاہری تدبیر نظر نہیں آ رہی، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، مشکلات ایسی مشکلات میں پھنس چکے ہیں کہ اب کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی، تو آپ اس دعا کو کریں۔ جو دعا، جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ معجزاتی عمل، معجزاتی دعا احادیث کے اندر بھی وارد ہے اور اس کی بڑا شان نزول ہے۔ آپ اس عمل کو کریں، اس دعا کو مانگنا شروع کر دیں، اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں۔ غموں پریشانیوں سے ایسے نکلیں گے کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ مشکلات میں گھرا ہوا شخص یہ عمل کر لے، ہر قسم کی مشکلات سے نجات پائے گا، مصیبتوں پریشانیوں سے فوراً نکل آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس دعا کو آپ نے ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اسی جگہ پر بیٹھ کر تنہائی کے اندر یکسوئی اور صدقے دل کے ساتھ اول آخر درود ابراہیمی نماز والا درود ایک بار پڑھ کے اس دعا کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو اپنا معمول بنا لیں، آپ حیران رہ جائیں گے، دیکھتے ہی دیکھتے آپ مشکلات سے نکل آئیں گے۔ غم اور پریشانیاں جو آپ پر سختی کے ساتھ مسلط ہو چکی ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ایسے اسباب، ایسے راستے پیدا کرے گا کہ آپ جو غم اور پریشانیاں مسلط ہو چکی ہیں وہ دفع اور دور ہو جائیں گی، آپ غموں پریشانیوں سے نکل آئیں گے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ تعداد میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد کتنی مرتبہ، اور عشاء کے بعد آپ نے جو اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ بتایا ہے، اس طریقے کے ساتھ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دعا کو پھر سے سن لیں، بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد جس طریقے سے بتایا ہے اور عشاء کے بعد جس طریقے سے بتایا ہے، چند منٹوں کا یہ عمل ہے، چند منٹ لگیں گے صرف اس دعا کو پڑھتے ہوئے جو تعداد بتائی ہے، مگر اس کا معجزہ ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ دوبارہ سن لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے جس طریقے سے بتایا ہے۔ ہر قسم کے غم پریشانیاں دور کرنے کے لیے، مشکلات اور مصیبتوں سے نکلنے کے لیے آپ اس عمل کو کریں۔ جس وقت آپ اس طریقے سے پھنسے ہوں کہ کوئی بھی ظاہری تدبیر نظر نہیں آ رہی، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو آپ اس دعا کا یہ عمل جس طریقے سے بتایا اس طریقے سے شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی ایسے ایسے راستے، ایسے ایسے سبب پیدا ہوں گے کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔
ہر قسم کی مشکلات سے نکل آئیں گے، ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔